رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق الله العظيم. سورۃ الفجر کی آیت نمبر 20 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 21 سے درس ہو رہا ہے. کل والے درس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نافرمان انسان کی خصلتوں کو بیان کیا کہ دنیا کے اندر وہ کن کاموں میں مبتلا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ لا تکرمون الیتیم، کہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتا ہے، یتیم کی عزت نہیں کرتا ہے، یتیم کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین و محتاجوں کو کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا ہے، خود بھی نہیں ان پر خرچ کرتا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا ہے. اور تیسری برائی یہ بیان کی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ میراث کو کھا جاتا ہے، وراثت میں جن لوگوں کا حق ہے، حصہ ہے، ان کو نہیں دیتا ہے. اور خاص طور سے میں نے عرض کیا تھا کہ بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے تھے، اور آج بھی اسی کے اندر لوگ مبتلا ہیں. اور چوتھے نمبر پر چوتھی خصلت اور برائی یہ بیان کی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، بس مال ہی مال، اسی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کی کچھ کمائی میں لگے ہوئے نہیں ہے. تو یہ چار خصلتیں اللہ نے بیان فرمائی ایک نافرمان انسان کی. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. پہلے کہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتا ہے، دوسرے نمبر پر کہ یہ محتاجوں اور غریبوں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا ہے، تیسرا میراث کھا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اور سب گناہوں کی جڑ اور بنیاد لگتا ہے مال کی محبت ہی ہے. جب مال کی محبت ہوگی یتیم کا اکرام نہیں کرے گا، مال کی محبت ہوگی خود خرچ نہیں کرے گا، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دے گا. مال کی محبت ہوگی پھر میراث میں صحیح طور پر وارثوں کو حق نہیں دے گا، یہی چاہے گا کہ سب کچھ جو کچھ ہے وہ مجھے ہی ملے، کسی اور کو کچھ بھی نہ ملے، اپنی ہی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا. حالانکہ مال محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. محبت کی چیز تو محبت صرف کس سے ہو؟ اللہ سے ہو. کل میں نے عرض کیا تھا کس سے ہو؟ اللہ سے، اور اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے دین پر مر مٹنے سے. اس سے محبت ہونی چاہیے. مال کی محبت آدمی کے دل کے اندر ٹھیک نہیں ہے. دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، مال کی محبت بھی اور اللہ کی محبت ہو، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے. مال تو گھٹیا ہے، گھٹیا چیز ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے یہاں نہیں ہے. دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے یہاں ہے ہی نہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر راستے سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک بکری مری ہوئی پڑی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ دریافت کیا کہ یہ بتاؤ اس بکری کو کون کتنے میں خریدے گا؟ تو آپ صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون خریدے گا، اس کو تو کوئی مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی دنیا ہے، دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک روایت میں ہے اگر دنیا کے مال و دولت اور اسباب کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نافرمان کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیتے، ایک گھونٹ پانی کا اللہ تعالیٰ اسے نہ دیتے. لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. دنیا کس لیے ہے؟ مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ کس لیے دیا ہے؟ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن، تین خصلتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں. وہ تین کون کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ،
کہ صدقہ اور خیرات سے بندے کا مال گھٹتا نہیں ہے، کہ میں قسم کھا کر یہ بتاتا ہوں صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے اس سے مال۔ اگر کنویں کا پانی نکالا جائے تو نیچے سے اور تازہ تازہ آتا جاتا ہے، اور اگر نہ نکالا جائے تو وہ وہیں پر سڑنے لگتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ تو جتنا آدمی نکالے گا اتنا اور آتا رہے گا۔ تو آپ فرما رہے، میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، کہ انسان کا مال، کسی بندے کا مال صدقہ اور خیرات کرنے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مسئلہ یعنی مانگنے کا، بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، ما فتح اللہ عبد باب مسئلۃ، کوئی انسان مانگنے کا، بھیک مانگنے کا دروازہ نہیں کھولتا ہے، فتح اللہ علیہ باب فقر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فقر و فاقے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب کوئی بھیک مانگنے لگتا ہے تو اللہ اس پر فقر و فاقے کو مسلط کر دیتے ہیں، اس کی پھر پوری نہیں پڑتی ہے، وہ پھر مانگتا ہی رہتا ہے۔ معلوم ہوا مانگنا صرف کس سے چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا، میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ ما ظلم عبد، کسی بندے پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے، الا صبر علیہ، مگر یہ کہ اس پر صبر کرتا ہے، یعنی جس بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو زادہ اللہ عزا، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ کسی مظلوم، کسی پر ظلم کیا جائے، وہ صبر کرتا ہے، وہ بدلہ نہیں لیتا ہے ظالم سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ اس نے آگے سے بدلہ نہیں لیا، اس نے جواب نہیں دیا تو یہ ذلیل ہو رہا ہے، لیکن وہ ذلیل نہیں ہوتا ہے، اللہ کے یہاں وہ عزت پاتا ہے۔ یہ تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، سنو، انما الدنیا لاربعۃ، انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا چار آدمیوں کے لیے ہے۔ عبد رزقہ اللہ علما ومالا، ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ علم بھی دیتا ہے اور مال بھی دیتا ہے، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ فَهُوَ يَتَّقِ اللَّهَ فِيهِ، پس وہ اس مال میں اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ وَيَصِلُ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھتا ہے کہ کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کے لیے اس کو دیتا ہے، اور جہاں جہاں اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے وہاں وہ مال کو خرچ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ سب سے بہترین جگہ میں ہے، یہ آدمی سب سے بہترین درجے میں ہے، سب سے بہترین جگہ میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پر ہے وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے علم تو عطا کیا ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے۔ فَهُوَ الصَّادِقُ النِّيَّةِ، وہ سچی نیت رکھتا ہے، علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو فلانا جو اللہ کا نیک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو میں بھی اسی طریقے سے خرچ کرتا۔ لا عملت بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا، لو ان کان لی مالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجرہما سواء، ان دونوں کا اجر برابر ہے، وہ جو خرچ کرنے والا اس کا اجر بھی، اور جو تمنا کرنے والا ہے خرچ کرنے کی اللہ کی راہ میں لیکن مال اس کے اور نہ مال دیا گیا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، فقیر ہے، لیکن تمنا کیا ہے اس کی؟ وہ اس گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے والے آدمی کو دیکھتا ہے اور تمنا کرتا ہے میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی فلاں جگہ خرچ کرتا، میں بھی جو ہے وہ ناچنے کی مجلس جو ہے وہ قائم کرتا، میں بھی گانے کی مجلس قائم کرتا، میں بھی فلانے گویے کو لاتا اور اس سے گانا گواتا، میں بھی فلاں فلاں گناہ کے کام کرتا، اس طرح کی وہ تمنا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزرہما سواء، ان دونوں کا گناہ کیا ہوگا؟ برابر ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا دنیا چار آدمیوں کے لیے، اب خود فیصلہ کر لو کہ کس میں سے ہمیں ہونا چاہیے، کس میں سے پہلے نمبر پر ہے یا پھر دوسرے نمبر پر؟ اگر اللہ نے دیا ہے تو پہلے نمبر پر ہونا چاہیے کہ آدمی خوب خرچ کرے
اور اگر مال نہیں ہے تو پھر کم سے کم آدمی تمنا کرے، آرزو کرے کہ اگر میرے پاس ہوتا میں بھی خرچ کرتا۔ تو یہ مال اپنے پاس جمع کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ محبت کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اور پھر اپنی آخرت بنانی چاہیے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ کَلَّا، ہرگز نہیں، اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، تو یہ سمجھ رہا ہے یہ مال تیرے پاس ہمیشہ رہے گا، تو ہمیشہ دنیا میں رہے گا، نہ تو ہمیشہ رہے گا نہ تیرا مال ہی ہمیشہ تیرے پاس رہے گا۔ یہ مال تو غادٍ وراحٍ، صبح اور شام آنے جانے والا ہے، صبح کسی کی جیب میں ہے، شام کو کسی اور کی جیب میں ہوتا ہے، یہ آدمی کے پاس رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ با وفا نہیں ہے، یہ بے وفا چیز ہے۔ اس لیے جیسے تمہارے پاس آیا ہے فوراً اس کو نکالو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اگر خرچ نہیں کرو گے تب بھی خرچ ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں کہاں خرچ ہوگا۔ اللہ کی راہ میں دے دیا ٹھیک ہے، وہاں نہیں دیا تو خرچ تو اس نے ہونا ہی ہے، پھر کہیں اور خرچ ہو جائے گا، کہیں ہاسپٹلوں میں خرچ ہوگا، کہیں دوسرے کسی گناہ کے کام میں خرچ ہوگا، اس نے خرچ ہونا ہی ہے۔ لیکن کامیاب وہ انسان ہے جو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا، اچھی طرح کوٹ دینا، یعنی زمین کو کوٹ کر چورا چورا کر دیا جائے گا، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، زمین درہم برہم ہو جائے گی، اس کا نظام ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کو بالکل پلین کر دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا، قاعا صفصفا، بالکل چٹیل میدان کی طرح کر دیا جائے گا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کہا تم سب کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور جب اللہ کے دربار میں سب کے سب حاضر ہو جائیں گے، اب پروردگار تجلی فرمائے گا اور پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے گا آپ کا پروردگار، وَالْمَلَكُ، اور فرشتے، صَفًّا صَفًّا، صف در صف، صفیں لگا کر فرشتے آئیں گے، اور پروردگار بھی تجلی فرمائے گا، اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ کا امر آ جائے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ اس کے بعد جنت بھی سامنے کر دی جائے گی اور جہنم بھی سامنے لائی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، گناہگاروں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، اور کیسے جہنم کو لایا جائے گا؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، وجیء، اور لائی جائے گی، یومئذ، اس دن، بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی 70,000 اس کی باغیں ہوں گی، 70,000 رسیاں، لگامیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ اس طرح یہ کروڑوں کی تعداد میں فرشتے جو ہیں وہ جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ اور یہ کیوں لگی ہوئی ہوگی باغیں؟ کچھ پیچھے کچھ آگے اس طریقے سے ہوں گی۔ محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ جہنم اس دن بڑے غصے میں ہوگی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لگامیں اس کو لگائی ہوں گی، جیسے گھوڑے کو لگام لگائی جاتی ہے نا، اس کو قابو کرنے کے لیے، اس طرح جہنم کو قابو کرنے کے لیے وہ لگامیں لگائی ہوں گی، اتنی غصے میں ہوگی، جیسے ان نافرمانوں کو دیکھے گی تو تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا جیسے غصے کی وجہ سے ابھی پھٹ جائے گی، اس طریقے سے، اور ایک زبردست قسم کی اس میں سے آواز آ رہی ہوگی، اس آواز کو سنتے ہی بس سارے لوگ گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور وہ وقت ہوگا جس وقت میں انسان یاد کرنے لگے گا، ہائے میں نے اس سے بچاؤ کا سامان کیا کہ نہیں۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا، یاد دہانی کرے گا، کچھ میں نے اس سے بچاؤ کا سامان کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اور اس کو وہاں یاد کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وَأَنَّا، اور کہاں ہوگا، لہو، اس کے لیے، الذکرہ، یاد کرنا، یعنی یاد کرنا کہاں اس کے وہاں کام آئے گا۔ یہاں دنیا میں پچھتا لیا ہوتا، یہاں رب کو یاد کر لیا ہوتا، وہاں بچ جاتا، لیکن وہاں پر تمنا کرے گا، امید کرے گا، آرزو کرے گا، ہائے کاش میں نے دنیا کے اندر کچھ آگے یہاں کے لیے بھیجا ہوتا، تمنا امیدیں آرزو کرے گا، لیکن کچھ بھی ہاتھ وہاں آئے گا نہیں۔ اس لیے خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو آخرت کی تیاری میں اور وہاں کی کمائی میں لگا ہوا ہے، ورنہ کل وہاں پر افسوس کرنا
پڑے گا اور کہے گا یقولو، وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے کاش، قدمتو، میں نے بھیجا ہوتا، لحیاتی، اپنی اس زندگی کے لیے۔ دنیا میں نہیں مانتا ہے وہاں کی حیات کو، یہ سمجھتا ہے بس دنیا کی زندگی یہی آخری منزل ہے، اس کے بعد والی کو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن وہاں مانے گا، وہاں اس کو حیات کہے گا، ہائے کاش اس حیات کے لیے میں نے کچھ بھیجا ہوتا تو آج میرے کام آتا۔ وہاں تمنا کرے گا، امیدیں کرے گا، آرزویں کرے گا۔ ایک عالم نے بڑی زبردست مثال کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کو سمجھایا، کہا دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے ایک آدمی سفر پہ نکلا، آگے چلا تو کسی چیز نے اس کو ہاتھ دیا، اس نے پوچھا کون ہے بھائی تو کہنے لگا میں روپیہ ہوں، پیسہ ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو کس کام آتا ہے؟ اس نے بتایا میں بہت کام آتا ہوں، مجھ پر ہی تو ساری لڑائی اور جھگڑے چل رہے ہیں، میں جس کے پاس ہوتا ہوں وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، آجا، اس کو ساتھ لے لیا، آگے نکلا، آگے کسی اور نے اس کو ہاتھ دیا، اس نے اپنی گاڑی کو روکا، روکنے کے بعد پوچھا کہ کون؟ اس نے کہا میں سونا ہوں۔ کہا تو کس کام آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں بہت کام آتا ہوں، اسی وجہ سے تو ساری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، جو کرنا چاہو گے کر سکتے ہو مجھے لے کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا، آجا، اس کو بھی ساتھ میں لے لیا، آگے نکلا، آگے اور چاندی تھی، اسی طرح اور ڈالر، پاؤنڈ وغیرہ ساری چیزیں، ان سب کو یہ سوار کرتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم یہاں دنیا میں تیرے کام آئیں گی۔ ان سب کو اس نے اکٹھا کیا، آگے پہنچا، ایک اور نے اس کو ہاتھ دیا، اس نے روکا تو کون ہے بھائی؟ اس نے کہا میں ایمان ہوں۔ بتایا تو کس کام آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہاں دنیا میں تو کچھ بھی کام نہیں آتا ہوں، ہاں آگے ایک منزل ہے اس میں کام آ سکتا ہوں، یہاں نقد کچھ بھی نہیں، ادھار ہے۔ اس نے کہا پہلے تو یہاں کا سوچنا ہے، وہاں کا بعد میں دیکھیں گے۔ اس کو کہا تیری ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیا اس کو وہیں پر۔ اس کے بعد آگے نکلا، یعنی ایمان اور ایمانی اعمال کو، کاموں کو اس نے چھوڑ دیا، آگے چلتا رہا، چلتے چلتے آگے پہنچا، ایک اور نے ہاتھ دیا، بولا کون ہے؟ کہا ملک الموت ہوں۔ اس نے بولا تو کون ہے؟ کہا میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں لے جانا ہے؟ اگلی منزل میں تجھے لے جانا ہے، اگلی زندگی کے لیے تجھے یہاں سے منتقل کرنا ہے۔ اس نے کہا وہاں کے لیے کچھ سامان کیا کام آئے گا؟ تو اس نے کہا وہاں ایمان کام آئے گا۔ یہ کہنے لگا میرے پاس تو سونا ہے، چاندی ہے، مال و دولت ہے، یہ کہا نہیں، یہ نہیں وہاں کام آئیں گے، وہاں کی کرنسی دوسری ہے، وہاں ایمان کام آئے گا، نماز آئے گی، روزہ آئے گا، اور دوسری چیزیں صدقہ خیرات، یہ کام آئے گا۔ یہ کہنے لگا پھر تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیا جائے کہ میں واپس جاتا ہوں، راستے میں تھا وہ ایمان لیکن میں اسے چھوڑ آیا ہوں، اس کو لے کر آتا ہوں۔ تو ملک الموت کہتا ہے یہ گاڑی آگے ہی چلتی ہے، یہ پیچھے مڑتی نہیں ہے، اس گاڑی میں ریورس گیئر نہیں لگتا ہے، یہ آگے ہی چلتی ہے، اس لیے اب آگے ہی چلنا پڑے گا، اب پیچھے مڑنے کا ٹائم نہیں رہا، پہلے تھا ٹائم، اس وقت تو نے اس کو سوار نہیں کیا، اب آگے چل۔ اس کے بعد آگے لے گیا اس کو، اب یہ خالی ہاتھ وہاں پہنچا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت انسان کہے گا یقول یا لیتنی، ہائے کاش، ہائے افسوس، قدمت لحیاتی، میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا تو آج میرے کام آتا۔ وہ دن کیسا سخت ہوگا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، فَيَوْمَئِذٍ تو وہ دن لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ نہیں عذاب دے گا، عذابَهُ اس کے عذاب دینے کی طرح، أَحَدٌ کوئی اللہ کے عذاب دینے کی طرح، اللہ کی سزا کی طرح کوئی سزا نہیں دے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ اور نہیں کوئی جکڑے گا، باندھے گا، وثاقہ اللہ کے جھکڑنے کی طرح، احد کوئی بھی اللہ کے جھکڑنے کی طرح جھکڑے گا نہیں۔ وہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر ہوگی، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا
فسلکو، اس میں اس کو جھکڑا جائے گا اور جھکڑ کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ کے جکڑنے کی طرح، اللہ کے باندھنے کی طرح کوئی باندھنے والا نہیں ہے، اس کے پکڑنے کی طرح کوئی پکڑنے والا نہیں، اس کی سزا دینے کی طرح کوئی سزا دینے والا نہیں ہے۔ جتنی سزا وہ دے گا اس سزا کا یہاں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جس طرح وہ اپنے قید خانے میں قید کرے گا اس کا یہاں تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے ان آیات کے ذریعے سے، اس لیے مجھے اور آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اس دن سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جانا، اس دن کی تیاری کرنا، وہ دن آنے والا ہے۔ نافرمانوں کا یہ حال ہوگا، جہنم لائی جائے گی اور اس وقت وہ یہ تمنائیں کر رہے ہوں گے، اپنے ایک ایک عمل کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنے گناہوں کو انسان یاد کرے گا، ہائے میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ تو سب سامنے آ گیا، اب بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ اس وقت افسوس کرے گا، اپنے ہاتھ ملے گا، لیکن وہاں ہاتھ ملنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ دوسری طرف جو فرما بردار ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ کے وعدوں پر مطمئن ہیں، اللہ کے ذکر اور یاد میں لگنے والے ہیں، ان کو سکون ہی ملتا ہے اللہ کی یاد سے، ان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے نماز سے، ان کو سکون ملتا ہے قرآن کی تلاوت سے، ان کو سکون ملتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ ایسے جو لوگ ہیں ان کو جب دنیا سے جانے کا نمبر آتا ہے اس وقت بھی اور میدان محشر کے اندر بھی ان سے یہ کہا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہے نفس مطمئنہ، ہے اطمینان والے نفس، ہے وہ نفس جو اللہ کے وعدوں پر مطمئن تھا، جس کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا اللہ کی یاد سے۔ قرآن پاک میں نفس کی 3 صفتیں بیان کی ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ اس نفس کو کہا جاتا ہے جو انسان کو ہمیشہ گناہ پر آمادہ کرتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، وہ برا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ برائی پر آمادہ کرتا ہے، وہ برا نفس ہے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ لوامہ نفس کس کو کہا جاتا ہے؟ جو انسان کو ملامت کرتا ہے، انسان نے گناہ کیا، کوئی کسی کی غیبت کی، کہیں جھوٹ بولا، کسی کو کوئی تھپڑ لگا دیا، کسی کو گالی دی، تو فوراً اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، تو نے ٹھیک نہیں کیا، جو تو نے کیا ٹھیک نہیں کیا، چل معافی مانگ۔ اس کو مجبور کرتا ہے معافی مانگنے پر، اس کو مجبور کرتا ہے توبہ کرنے پر۔ یہ ہے نفس لوامہ، یہ بھی اچھا ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور مومن کو اللہ نے یہ نفس دیا ہوتا ہے، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، لیکن اگر آدمی متنبہ نہیں ہوتا ہے پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ پھر ملامت کرنا وہ بند کر دیتا ہے، پھر دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، پھر گناہ ہی اس کو اچھے لگتے ہیں، پھر نیکی کی طرف یہ آتا نہیں ہے، اور توبہ کا اور معافی کا اس کو خیال ہی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اس حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جس کو اطمینان ہی حاصل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے، اور اللہ کے وعدوں پر مطمئن ہے۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر میں سورج طلوع ہونے والا ہے، ایسے اس کو یقین ہو قیامت کے دن کا، ایسے اس کو یقین ہو عالم برزخ کا، ایسے اس کو یقین ہو جنت اور جہنم کا، اس میں ذرا برابر کوئی کمی نہ ہو۔ تو ایسے نفس مطمئنہ، اطمینان والا جو نفس ہے، اس سے خطاب کر کے قیامت کے دن کہا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی، تو لوٹ جا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ، اس حال میں کہ راضیۃ، تو اس سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی، مرضیۃ، اور وہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو نے دنیا میں اللہ کی رضا کو تلاش کیا، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، تو اب اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو اس کی رضا جو تجھے وہ عطا کرے گا تو اس پر راضی ہوگا، اس کی عطا پر راضی، اور وہ تیرے اعمال پر راضی ہے۔ تو راضی با رضا تو چل اپنے پروردگار کی طرف۔ کسی کو یہ چیز حاصل ہو جائے اس کو کیا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اسی وقت وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے،
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا پیارا خطاب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم انہی میں سے ہو جن کو یہ خطاب کیا جائے گا، دنیا سے جاتے ہوئے بھی اور آگے بھی۔ جب دنیا سے جاؤ گے اس وقت بھی یہ خطاب ہوگا اور میدان محشر میں بھی یہ خطاب ہوگا، اور میدان محشر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور اعزاز ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان دروازوں کے نام ہیں، اور ہر دروازے سے آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے گزرے گا۔ ایک ہے باب الصلاۃ، وہ آدمی جس کو نماز کے ساتھ زیادہ دلچسپی تھی اس کو نماز والا دروازہ پکارے گا کہ ادھر سے آ جاؤ، وہ ادھر سے چلے گا۔ ایک ہے باب الصیام، روزوں والا دروازہ، جس کو روزوں کے ساتھ دلچسپی تھی، فرائض کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھا کرتا تھا، روزوں پہ روزے رکھتا ہے، اس کو دلچسپی ہے تو وہ روزے والا دروازہ اس کو پکارے گا کہ ادھر سے آ جا۔ ایک ہے باب الصدقہ، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کا باب دروازہ، تو وہ جس آدمی کو صدقہ اور خیرات کے ساتھ زیادہ دلچسپی تھی وہ دروازہ اس کو پکارے گا۔ اسی طرح اعمال کے اعتبار سے 8 دروازے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی کسی کو آواز آئے گی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، کسی ایک دروازے سے بھی داخل ہوگا وہ جنت میں ہی جائے گا، وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا کہ جس کو 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے تم انہی میں سے ہو، مجھے امید ہے تم انہی میں سے ہو کہ جن کو 8 دروازوں سے آواز لگے گی کہ ابو بکر ادھر سے آؤ، ابو بکر ادھر سے آؤ، ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک عمل میں پیش رہتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم بھی تمام اعمال میں پیش رہیں، ہماری نماز سے بھی دلچسپی ہو، صدقہ اور خیرات سے بھی دلچسپی ہو، روزوں سے بھی دلچسپی ہو، حج اور عمرے سے بھی دلچسپی ہو، غریبوں کی مدد کرنے سے بھی دلچسپی ہو، اچھے اخلاق سے باب الاخلاق، اچھے اخلاق وہ بھی ہمارے اندر ہونے چاہیے، اچھا کردار، امانت اور دیانت داری یہ بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یعنی جتنے اچھے کام ہیں وہ سارے ہمیں کرنے چاہیے تاکہ قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز آئے کہ اے اللہ کے بندے ادھر سے آ ادھر سے آ ادھر سے آ، ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہو اور اس وقت ہم جنت کے اندر داخل ہوں۔ تو یا ایتها النفس المطمئنہ، ہے وہ نفس جو اطمینان والا ہے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ لوٹنے کا مطلب پہلے وہی تھا، یعنی رب کے پاس سے ہم آئے ہیں اور رب کے پاس ہی لوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ کب؟ جب ہمارا دل کیا ہوگا؟ مطمئن ہوگا، اطمینان والا نفس ہمیں حاصل ہوگا۔ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اور تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ معلوم ہوا جنت میں جانے کے لیے، رب کے پاس جانے کے لیے پہلے اللہ والوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، اللہ والوں کی مجلس اور ان کی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ وہاں بھی کہا جا رہا ہے میرے بندوں میں کیا ہو جا، داخل ہو جا۔ پھر ہے وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ پہلے اللہ کے بندوں میں داخل ہونے کا، اللہ کے بندوں کے ساتھ دوستی، نیک بندوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ اور چلو۔ حضرت یوسف علیہ السلام آخری وقت ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے پروردگار، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے اللہ، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی میرے دوست اور آخرت میں بھی میرے دوست ہو، میرے ساتھ رہنے والے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے ملا دیجئے، شامل کر دیجئے۔ قیامت کے دن میں بادشاہوں کے ساتھ نہ اٹھایا جاؤں بلکہ میں اٹھایا جاؤں آپ کے نیک بندوں کے ساتھ، میں اٹھایا جاؤں نیک بندوں کے ساتھ۔
اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. فادخلی فی عبادی، تو تم میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. برے اعمال سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے. دنیا کی ذلت سے بھی اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.